السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن میں ہم اگلے 5 سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے جو اکثر سیشنز میں ہم سے پوچھے جاتے ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو پوچھے جا بھی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 11، ایک یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ قادینی اپنے جال میں کیسے پھنساتے ہیں، کیسے وہ ڈی ٹریک کرتے ہیں، کیسے وہ مسلمانوں کے درمیان میں رہ کے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کا طریقہ، ان کے ٹولز، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قادینی ہمارے اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے، اپنے کفریہ عقائد کی تبلیغ کرنے کے لیے جس چیز کو بنیادی طور پر استعمال کرتے ہیں یا جس چیز کو بنیاد بناتے ہیں وہ ان کے ظاہری اخلاق ہوتے ہیں کہ وہ اچھے انداز میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، مسلمانوں جو غریب ہیں اس کی مدد کریں گے، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد تعلق جب بن جائے گا تو پھر اپنا کام شروع کریں گے۔ وہ ڈائریکٹ کبھی بھی کسی کو اپنے عقائد کی دعوت نہیں دیتے۔ ان کی دعوت کا انداز و طریقہ کار بالکل مختلف ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، اور پاکستان کے بھی ان علاقوں میں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں، ان شہروں میں، ان دیہاتوں میں، ان قصبوں میں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں۔ تو وہاں پہ قادینیوں کا انداز و طریقہ کار یہی ہے کہ ان کے ساتھ پہلے تعلق بنایا جائے، تعلق کو مضبوط کیا جائے، دوستی بنائی جائے، حتیٰ کہ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ رشتہ داریاں تک بنا لی جائیں، اور پھر ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس تعلق کی بنیاد پر مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں اشکالات، سوالات، ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا سب سے بنیادی طریقہ کار ہے مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کا۔ ابھی تک ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آئے ان سب کیسز کی جو بنیاد ہے، یہ جو بنیاد بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ قادینی یہ میرے ساتھ ہیلپ کیا کرتا تھا، یہ میری ضرورت کو پورا کر دیا کرتا تھا، اس کے میرے ساتھ اخلاق بہت اچھے تھے، اس کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا۔ تو یہی چیزیں اصل میں بنیاد قادینی بناتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر تعلق بنانے کے بعد ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ان کے ظاہری اخلاق پہ نہ جائیں۔ اور اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ قادینی نے مجھے کبھی دعوت نہیں دی، قادینی نے مجھے کبھی دعوت نہیں دی۔ اب اس مسلمان کا یہ کہنا بھی دراصل یہ مسلمان متاثر ہے جو یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ قادینی نے مجھے کبھی دعوت نہیں دی۔ آپ کہتے ہیں قادینی دعوت دیتے، اس نے مجھے تو کبھی دعوت نہیں دی، میں میرے ساتھ رہا اتنا عرصہ رہا ہے اور اس نے مجھے دعوت نہیں دی۔ تو یہ شخص بھی اس سے متاثر ہے، اس کے رویے سے، اس کے اخلاق سے، اس کے ظاہری اعمال سے متاثر ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ کبھی یہ الفاظ استعمال ہی نہ کرتا، کیونکہ یہ الفاظ ایٹ دی اینڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کی قادینیوں کی فیور میں جا رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ صرف دعوت زبان سے یا الفاظ سے نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہے، اور عمل سے جو دعوت ہے وہ زیادہ پر اثر ہے، وہ زیادہ متاثر کن ہے۔ تو قادینی بنیاد بناتے ہیں اپنے عقائد کی پریچ اور تبلیغ کے لیے وہ عملی دعوت کو،
اور اس کے لیے وہ ظاہری اخلاق کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ اس کی ایک آسان اور مختصر وضاحت کر سکتے ہیں. ایک وضاحت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ مسلمان سے اپنے عقائد کی بات کا آغاز کرتے ہیں تو ڈائریکٹ آغاز نبوت سے نہیں کرتے، رسالت سے نہیں کرتے، بلکہ وہ مہدویت کے عقیدے سے آغاز کرتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے، بس امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کا اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے اور تمہارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کے امام مہدی نے بھی آنا ہے، تو بس یہ اختلاف ہے اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ایک تیسری چیز کے قادیانی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ظاہری اعمال، عبادات اور کلمہ یہ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے کہ بھی دیکھو کلمہ بھی سیم، نماز بھی سیم، اعمال بھی سیم، عبادات بھی سیم، ہر چیز سیم، کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، کوئی اختلاف نہیں. تو ظاہری اعمال اور عبادات دکھا کے مسلمانوں کے درمیان اپنا مسلمان کے درمیان رہتے ہیں اور سروائیو کرنے کی اور مسلمان کو ڈیٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آغاز کرتے ہیں دعوت کا اپنے کفر کی پریچ کا، تو اس کے لیے جو وہ آغاز ہے وہ مہدویت کے عقیدے سے، مہدی علیہ السلام کے عقیدے سے. کیونکہ مسلمان کو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک، مسلمان کو امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے اور اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمان کی جہالت، لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں مہدویت کے عقیدے سے. اور دوسری بات، مسلمان کا اس عقیدے کے ساتھ اتنا جذباتی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جذبے میں، جوش میں، غصے میں نہیں آتا. جتنا تعلق، جذباتی تعلق نبوت کے عقیدے یا رسالت کے عقیدے یا امام الانبیاء کے ساتھ کے عقیدے کے ساتھ جو تعلق، وہ تعلق مہدویت کے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. تو اس چیز کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تین آپ کے سامنے چیزیں رکھی گئی ہیں، باتیں رکھی گئی ہیں. اب اس میں آپ جو مناسب سمجھیں، جیسی آڈینس ہے اس کے مطابق اس کو جواب دیا جا سکتا ہے. سوال نمبر 12 ہم دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 12 اکثر پوچھا جاتا ہے جب آپ بائیکاٹ کی بات کرنے کے بعد پروڈکٹس دکھائیں گے تو یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ بھئی اب مجھے تو اب پتہ چلا قادیانیوں کی پروڈکٹس کو استعمال نہیں کرنا اور یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن میں پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا اور میں یہ استعمال کرتا تھا. تو اس کے متعلق اب آپ کیا کہیں گے؟ جو میں پہلے استعمال کیا، کیا مجھے اس کا گناہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر گناہ ہوا تو اب میں اس کے لیے معافی کہ کیا ترتیب ہوگی، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھی دیکھیں، اگر آپ زہر کھائیں خود تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. اور حکم کیا لگے گا؟ خودکشی کا، اور خودکشی حرام ہے. زہر کھایا جان بوجھ کر تو یہ خودکشی ہوئی. اور اگر کسی نے آپ کو کھلا دیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا، تب بھی زہر تو اپنا کام کرے گا لیکن خودکشی کے حکم میں نہیں آئے گا. وہ تو آپ کی مظلومانہ شہادت ہو جائے گی، کوئی مظلومانہ آپ کی موت ہے. کوئی شہادت کا کوئی چھوٹا موٹا درجہ بھی مل جائے گا. امید ہے کہ آپ کو کھلا دی گئی زہر، آپ نے جان کے نہیں کھائی تو حکم تبدیل ہو گیا، لیکن اس زہر نے تو اپنا اثر کیا ہے نا. ایسے ہی قادیانیوں کی مصنوعات کا پتہ ہے اور آپ کھا رہے ہیں تو پھر آپ جان بوجھ کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو متاثر کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو نہیں پتہ قادیانیوں کی یہ قادیانیوں کی پروڈکٹ ہے یا نہیں جو میں استعمال کرنے لگا ہوں، اور آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، علم نہیں، تو بھی اگر گناہ نہیں ہے تو وہ اثر تو کرے گی نا اپنا، جیسے زہر نے اثر کیا. تو اب اس کا ازالہ کیسے ہو؟ جو ہم کر چکے، جو کھا چکے، جو استعمال کر چکے. تو دراصل اس پروڈکٹ نے
یا اس چیز نے یا اس ٹریڈ نے یا اس کاروبار نے جو لا علمی میں ہوا قادینیوں کے ساتھ، اس نے فائدہ پہنچایا نبی کے دشمن کو، یا وہ چیز اگر آپ نے استعمال کی ہے تو اس نے آپ کے ایمان کو، آپ کی محبت یا آپ کا جو تعلق یا آپ کا جو کنیکشن امام الانبیاء کے ساتھ ہے اس کو کمزور کیا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اب آپ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو لے لیں، ان کو اڈاپٹ کر لیں، ان کے اوپر عمل کر لیں۔ اور ان طریقوں میں ایک طریقہ کہ آپ امام الانبیاء کی عزت، ناموس، حرمت کا تحفظ شروع کر دیں، ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ شروع کر دیں، تو ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق جو واقعات جو آپ نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے قربانی دی، ان واقعات کو پڑھیں، سوچیں، غور و فکر کریں، اور پھر اپنا موازنہ کریں کہ میں نے کیا کیا اپنے نبی کے لیے، تو تعلق، محبت، کنیکشن بڑھ جائے گا جو کمزور ہو گیا تھا لا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کہ ہم نے قادری کی چیز استعمال کی، تو انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا جاتا ہے کہ قادینی اگر باس ہو، میں کہیں جاب کر رہا ہوں کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، میرا سینئر قادینی ہے، باس ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پہ دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی نوکری تبدیل کر لینی چاہیے، یہ تو سمپل سا جواب ہے، لیکن میرے خیال سے زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا باس ہے اور وہ قادیانی ہے، تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ختم نبوت والے حضرات کے ساتھ رابطہ کر کے ختم نبوت کی چیزوں کو سمجھنا، ختم نبوت کی تفصیلات کو سمجھنا، اس موضوع کے اوپر گرپ کرنا، یہ سب سے پہلا کام ہونا چاہیے آپ کا، کیونکہ دشمن موجود ہے تو دشمن کو آپ نے اس کے لیے گراؤنڈ، اس کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا کہ وہ کھیلے۔ بھئی آپ اگر نوکری چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہاں پہ تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا جس کو فتنے کا پتہ ہو یا جس کو قادینیت کا پتہ ہو، تو پھر تو سب جتنے بھی مسلمان وہاں پہ موجود ہیں ان کا ایمان ایک انداز میں خطرے میں ہی ہے، کیونکہ لڑنے والے تو آپ تھے، دلائل کی دنیا میں لڑنے والے، دلائل سے لڑنے والے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو حضرات کام کر رہے ہیں ان سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے ختم نبوت کی تفصیلات اور اس فتنے کو سمجھنا ہے۔ جب آپ سمجھ لیں، اس کے بعد ان کی مشاورت سے، ان کی رہنمائی سے مستقل ان کے ساتھ مشاورت میں رہتے ہوئے آپ نے وہاں پہ اپنے اس ادارے میں کام شروع کرنا ہے۔ ہر ادارے میں کام کا ترتیب، انداز، طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے کولیگز میں، اپنے ڈپارٹمنٹ والوں میں، اپنے سے منسلک لوگوں کی کونسلنگ اور ذہن سازی شروع کر دیں گے کہ اگر آپ کو چھوڑنا بھی پڑے یا جانا بھی پڑے تو کم از کم پیچھے ایسے لوگ تیار ہوں جو کہ اپنا ایمان بچا سکیں، اور اس فتنے کا ان کو تعارف، اور اس فتنے سے، اس شخص سے جو قادینی ہے اس کے فتنے سے دوسرے مسلمانوں کا ایمان بچا سکیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود تیاری کر لیں، چند ہفتوں میں تیاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنے کولیگز، اپنے دوست، اپنے ڈپارٹمنٹ کے دوسرے ڈپارٹمنٹس والے جن کے ساتھ تعلقات ہیں، ون بائی ون مشاورت کے ساتھ جیسا بتایا جائے اس کے مطابق ان کی کونسلنگ ذہن سازی کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ آپ کا ایمان اور اس ادارے میں موجود مسلمانوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور بہت قوی امید ہے کہ وہ فتنہ جو موجود ہے وہاں پہ جب اسے پتہ چلے گا، بات جب اس کے پاس پہنچے گی، تو انشاءاللہ وہ خود چھوڑ کے چلا جائے گا، یا اگر وہ کوئی ایسی سرگرمی یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے تو وہ محتاط ہو جائے گا۔ تو سب سے آسان، مؤثر
اور بہترین طریقہ اور ترتیب یہی ہے جو عرض کی گئی۔ اور جب آپ یہ ترتیب کر رہے ہیں اور آپ کا اگر وہ ڈائریکٹ وہ باس ہے اور آپ کو جانا پڑتا ہے، تو اس میں اب غیر اختیاری ہے کہ اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ آپ کا سینئر ہے، آپ کا باس ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اب وہ کوئی کام کہہ رہے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن وہاں پہ اسے شو نہ ہونے دیں، اس کو پتہ نہ چلنے دیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ قادینی ہے، یا آپ ختم نبوت والے ہیں، یا آپ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، اس کو شو نہ ہونے دیں۔ کوشش کریں جب تک چھپا کے رکھ سکتے ہیں چھپائیں۔ قادینی تو 20 سال 25 سال چھپا جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود مسلمان کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ قادینی ہے، تو کیا ہم نہیں چھپا سکتے؟ ہم اگر کام کر رہے ہیں تو ضروری ہم نے اعلان کرنا ہے، یا ہم نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، یا اس کی تشہیر کرنی ہے کہ بھئی ہم کام کر رہے ہیں؟ آپ خاموشی کے ساتھ کریں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قادینی ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اگر ہم ڈاکٹر اور قادینی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں قادینی مریض کا یا نہیں کر سکتے؟ تو دو سوال ہیں، پہلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے کو دیکھیں گے۔ قادینی ڈاکٹر ہے تو کیا اس سے علاج کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ تو اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ قادینیوں کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ بھئی اگر قادینی ڈاکٹر ہے تو کیا مسلمان ڈاکٹر نہیں ہیں پورے پاکستان میں، یا آپ کے پورے اس شہر میں یا اس علاقے میں کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے؟ سارے مسلمان ڈاکٹر مر گئے کہ اب آپ قادینی کے پاس جا رہے ہیں؟ تو یہ تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو میرے خیال سے بنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی سمپل سی بات ہے، اگر کوئی آپ کے والد کا گستاخ ہے، کوئی ڈاکٹر آپ کے محلے کا یا آپ کے علاقے کا، آپ کے شہر کا، بہت اپنے شعبے کا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا، اپنے اسکل میں بہت زیادہ وہ ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے، لیکن اگر وہ آپ کے والد کا یا آپ کی والدہ کا گستاخ اور دشمن ہے، تو کیا آپ یہ سوال کریں گے کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے علاج کے لیے؟ نہیں بھائی، آپ دوسرا ڈاکٹر دیکھ لیں گے، آپ کسی دوسرے کلینک میں چلے جائیں گے، آپ کسی دوسرے ہاسپٹل میں چلے جائیں گے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے جو آپ کے والد والدہ کا گستاخ و دشمن ہے۔ تو پھر جو نبی کا گستاخ و دشمن ہے اس کے پاس ہم کیوں جائیں؟ ہمارے تو ذہن میں یہ سوال بھی نہیں آنا چاہیے، ہماری تو زبان پہ یہ سوال نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر آپ ڈاکٹر آپ کے پاس قادینی مریض آ گیا تو پھر تو اس کا میرے بھائیوں دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ بھی اس کا علاج نہ کریں، سمپل جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب جو میں سمجھتا ہوں زیادہ مؤثر اور بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ ختم نبوت والے حضرات کے ساتھ اٹیچ ہو کر کچھ بنیادی چیزیں سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور اس کے بعد اگر قادینی مریض آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے بہت بڑی کہ آپ اس کو دعوت اسلام دے کے مسلمان کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں، اسلام کی ایک فکر اس کے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے اور اپنے غلط عقائد کو چھوڑ دے۔ آپ کے پاس تو بہت بڑا چانس ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے پاس مریض آ رہا ہے تو وہ آپ کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دے گا، تو وہ آپ کی بات کو جو اہمیت دے رہا ہے اس کو آپ استعمال کریں، اس کو استعمال کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن اس سے پہلے سیکھ لیں کہ آپ نے کیسے گفتگو کرنی ہے، آپ نے کیسے بات چلانی ہے، آپ نے کیسے بات ڈائریکٹ آپ نے اسلام کی دعوت تو نہیں دینی، ڈائریکٹ آپ نے قادینیت کا رد تو نہیں کرنا، تو اس کا اسلوب کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے بیسک اصول کیا ہیں، بنیادی اس کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں، وہ آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائیں گے۔ مستقل آپ گائیڈ لائن لیتے رہیں، مشاورت کرتے رہیں، اور اگر کوئی ایسا قادینی آپ کے پاس مریض آ رہا ہے تو لازمی اس کا علاج کریں، لیکن اس نیت سے اگر آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے دعوت اسلام دینی ہے، اس کو اسلام کی طرف بلانا ہے، تو گنجائش ہے، اور اگر آپ کی یہ نیت نہیں تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں، یہ اجازت بھی نہیں کہ آپ اس کا علاج کریں، کیونکہ دراصل اگر آپ اس کا علاج کریں گے تو فیور آپ کو جا رہی ہے، کیسے؟ ان ٹرمز آف کیش، کہ آپ کو اس کی طرف سے مال مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، فیس مل رہی ہے، تو آپ کو قادینی سے وہ فیور مل رہی ہے نا،
فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نفع حاصل ہو رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں جائز اسی صورت میں ہے جو کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور وہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ قادینی خود کو احمدی کیوں کہتے ہیں اور ہم ان کو مرزئی اور قادینی کیوں کہتے ہیں؟ تو تین باتیں، وہ خود کو احمدی کیوں کہتے ہیں پہلی بات، دوسری بات ہم ان کو مرزئی کیوں کہتے ہیں، اور تیسری بات ہم انہیں قادینی کیوں کہتے ہیں۔ تو بھئی ہم ان کو قادینی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس شخص کو وہ مانتے ہیں اپنا نبی مرزا غلام احمد قادینی، تو وہ قادیان کے علاقے کا تھا، تو اس علاقے کی نسبت سے ان کو قادینی کہا جاتا ہے۔ ہم انہیں مرزئی بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جس کو وہ مانتے ہیں اپنا نبی، اس کی جو ذات تھی وہ مغل برلاس تھا، تو وہ ذات کی وجہ سے، کاسٹ کی وجہ سے اس کو مرزئی کہا جاتا ہے، ہم مرزئی کہتے ہیں۔ اور وہ احمدی خود کو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جس کو وہ مانتے ہیں اس کا نام احمد، مرزا غلام احمد، غلام احمد نام ہے، تو نام میں احمد آ رہا ہے، تو وہ اس کے نام کی نسبت سے خود کو احمدی کہتے ہیں، اور اپنی جماعت کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں۔ اگر کسی قادینی سے ٹاکرا ہو جائے اور اس کو کہو بھئی تم قادینی ہو، تو وہ کہے گا میں قادینی نہیں ہوں، اسے کو مرزئی ہو کہے گا میں مرزئی نہیں ہوں، اسے کو احمدی ہو کہے گا ہاں میں احمدی ہوں۔ تو وہ خود کو قادینی مرزئی کہتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، وہ خود کو کہتے ہی احمدی۔ تو یہ ہمارے 5 سوالات اس سیشن میں مکمل ہوئے، ان کے جوابات باقی انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔